अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू सफ़र। आज हम आपको जो आपकी किताब है, हमारी किताब 8वीं जमात की, उसका सबक नंबर 20 यानी 20 और सफ़ा नंबर 111 111 पढ़ाने जा रहे हैं, जो इल्म के बारे में एक नज़म है, बहुत अच्छी नज़म है। इसको चलें पढ़ लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शौकत अली ख़ां फ़ानी बदायूनी 1879 इनकी तारीख़ पैदाइश और 1941 तारीख़ वफ़ात। गज़ल गो शायर की हैसियत से मशहूर हैं, मतलब वो उन्होंने गज़लें कही हैं, गज़ल गोई में नुमाया मुकाम है। कुलियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी के नाम से उनके कलाम के 2 मजमूए शाया हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, कलाम के मजमूए, उनकी शायरी के कलेक्शन, और ये नाम क्या है? कुलियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी। गज़लों के अलावा उन्होंने नज़में और रुबाइयाँ भी कही हैं। ज़ैल की नज़म में उन्होंने इल्म की खूबियाँ बड़े दिलकश पैराए में बयान की हैं। ठीक है, बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान की हैं। और रुबाई क्या होती है? रुबाई जो है वो एक 4 मिसरों का एक वो होता है, सिन्फ है उर्दू की, जिसमें सारा मज़मून इन 4 लाइनों में ही बयान कर दिया जाता है। और उसमें क्या होता है कि नसीहत होती है और अखलाकी बातें बयान की जाती हैं। और आपकी किताब के आखिर में भी रुबाई के बारे में एक सबक आ रहा है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम ये शुरू करते हैं। ए इल्म तेरी ज़ात से दुनिया का भला है, दुनिया ही नहीं दीन की भी तुझ पे बिना है। तो जिसके नहीं पास वो इंसान नहीं है, इंसान को शर्फ इल्म से खालिक ने दिया है। खोया नहीं जिसने तुझे जिस वक्त भी पाया, भूला नहीं जिसने कि तुझे सीख लिया है। तेरे ही सबब से है फलां तू की ये शोहरत, रुतबा ये अरस्तू को भी तूने ही दिया है। किस खित्ते दुनिया में नहीं तेरी हुकूमत, शाहों का सर आगे तेरे हर वक्त झुका है। शाहों का सर आगे तेरे हर वक्त झुका है। गुमराह रहे खल्क अगर तू ना हो रहबर, गर तू ना कहे किसको खबर कौन खुदा है सनत व हरफत में भी मुमताज़ वही कौम, सौ जान से जो तेरी अदाओं पे फ़िदा है। जिसने तुझे छोड़ा वो गया दोनों जहाँ से, बेदीन है रुसवाए ज़माना है बुरा है। चख ज़ायक़े इल्म खुदा के लिए फ़ानी, क्या ऐसा तुझे अपनी जहालत में मज़ा है। ए इल्म तेरी ज़ात से दुनिया का भला है, दुनिया ही नहीं दीन की भी तुझ पे बिना है। ठीक है, इसका अगर आपको मफ़हूम समझ में नहीं आया है तो फिर मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत आसान है। यानी जो इल्म है ना, उससे दीन की भी भलाई है, दुनिया की भी भलाई है। और दीन का जो है बुनियाद जो है इल्म पर ही है। ठीक है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो है, देखें, हमें इक़रा वही नाजिल हुई, पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कहा। और जो इंसान इल्म हासिल नहीं करता उसको इज़्ज़त नहीं मिलती, शर्फ़ हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला ने भी हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है इल्म की वजह से, अक़ल की वजह से। ठीक है, और जब भी हम इल्म को हासिल कर लेते हैं तो हमसे कभी भी अलग नहीं होता, हमारा जो है हमेशा साथ देता है। ये जो हम तीसरा शेर पढ़ रहे हैं, इसमें ये लिखा है कि जब हम सीख लेते हैं तो हमारे पास महफूज हो जाता है। ठीक है, ये जो ऐसी नेमत है, ऐसी दौलत है कि हमेशा हमारे साथ रहती है। तेरे ही सबब है फ़लातू की शोहरत। अफलातून जो था वो उसका ग्रीक का एक बहुत बड़ा वो था फ़िलासफ़र। ठीक है, और उसने भी इल्म के सबब मतलब शोहरत हासिल की। और अरस्तू जो था वो उसका शागिर्द था, और वो भी मतलब उससे भी ज़्यादा आगे निकल गया इल्म की बिना पर। उसने लाइब्रेरी बनाई और उसने जो है बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में बहुत अच्छे अपने वो पेश किए, नज़रियात पेश किए। और मतलब वो था तो एक छोटी सी जगह का, छोटे से शहर का, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा इल्म की वजह से रुतबा और मर्तबा पाया। और दुनिया में हर जगह इनकी हुकूमत नज़र आती है। ठीक है, बादशाह भी जो होते हैं वो अपने दरबार में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स को रखते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, उनकी बात मानते हैं। ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और मखलूक जो है वो गुमराह रहेगी अगर उसके पास इल्म नहीं होगा और कोई उसे उन्हें रास्ता बताने वाला नहीं होगा। ठीक है, रहबर का मतलब रहता है रास्ता बताने वाला। अगर वो मतलब इल्म हासिल नहीं करेंगे तो वो अपने खुदा को भी नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, उन्हें ना अपने दीन का पता चलेगा, ना खुदा का पता चलेगा, ना किसी और बात में वो आगे बढ़ पाएंगे। और वही कौम जो है वो करती है, सनत व हरफत में तरक्की करती है, जो इल्म की अहमियत को समझती है। ठीक है, और इल्म हासिल करती है, जिद्दोजहद करती है। और जिसने जो है इल्म को छोड़ दिया वो दोनों जहान में नाकाम रहता है, मतलब दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है,
آگے ہے کہ انہوں نے بس ایسے ہی اپنے آپ کو مخاطب کر کے شاعر نے کیا کہا ہے کہ علم کا ذائقہ چکھ لو، چکھ ذائقہ علم خدا کے لیے علم کا ذائقہ چکھ لو، تمہیں اپنی جہالت میں کیا مزہ آ رہا ہے، تم جہالت چھوڑ دو اور علم حاصل کرنے کے در پہ لگ جاؤ۔ اور بس ایک وہ بھی سنی ہوگی آپ نے، کہاوت ہے نا کہ ماں کی گود سے گور تک، مطلب قبر تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، بس علم حاصل کرو، علم پھیلاؤ اور سب کو جو ہے علم مطلب دیتے جاؤ۔ ابھی ہم جلدی سے اپنا مشق کا کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے یہ ہیں الفاظ معنی ہیں، اور 2 بس ویسے شارٹ کویسچن آنسر ہیں، پھر ویسے بے میں تھوڑے سے لمبے جواب ہیں، مصرعے مکمل کرنے ہیں اور متضاد ہیں، اور آخر میں کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 30 سے 39 کی تلاوت کر کے ان کا ترجمہ غور سے پڑھیے اور یہ معلوم کیجیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے آدم کو فرشتوں سے افضل بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم یہ سب آپ کو سمجھاتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ الفاظ معنی لکھیں، علم کی ہیڈنگ ڈالیں۔ غزل گو کا مطلب ہوتا ہے غزل لکھنے والے، غزل کہنے والے۔ مجموعہ جمع کیا گیا شاعر کی شاعری کی کتاب، کلام مراد شاعری۔ رباعی 4 مصرے جن میں کوئی نصیحت یا اخلاقی بات ہو۔ دلکش دل کو بھانے والا۔ پیرائے طریقے انداز، بھلا اچھائی، بنا بنیاد، شرف عزت اور فخر۔ خالق بنانے والا مراد اللہ کریٹر۔ سبب وجہ۔ فلاطون یہ انہوں نے شارٹ کر کے شاعر نے لکھا ہے، افلاطون ہے ویسے یونانی فلاسفر۔ شہرت ناموری، رتبہ مرتبہ۔ ارسطو افلاطون کا فلاسفر شاگرد، مطلب وہ بھی فلاسفر تھا۔ ممتاز نمایاں یعنی بیسٹ۔ خطہ حصہ، شاہوں شاہ کی جمع بادشاہوں۔ گمراہ غلط راہ پر۔ خلق مخلوق۔ رہبر راستہ بتانے والا۔ صنعت کارخانے، حرفت کاریگری، ہنر، اور صنعت کا مطلب انڈسٹری بھی ہے۔ 100 جان سے فدا، بہت محبت ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ رسوائے زمانہ، دنیا میں ذلیل بے عزت۔ چلیں سوال جواب کر لیتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب دیجیے، قوموں کی ترقی اور تنزل کا علم سے کیا تعلق ہے؟ جو قومیں زمانے کے نئے علوم و فنون سیکھتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں اور صنعت و حرفت میں آگے ہوتی ہیں یا آگے رہتی ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ علم حاصل نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ علم حاصل نہ کرنے والا خدا، دین اور دنیا سے بے خبر رہتا ہے، زمانے میں اپنی جہالت کی وجہ سے رسوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، مختصر جواب دیجیے، شاعر نے کن کن مثالوں سے واضح کیا ہے کہ انسان کی بھلائی کا دار و مدار علم پر ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ علم سے انسان کو دینی اور دنیاوی بھلائی ملتی ہے۔ اللہ نے انسان کو علم سے عزت بخشی، دنیا میں وہی قومیں ممتاز ہیں جنہوں نے علوم و فنون سیکھ کر ترقی کی ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جس نے سیکھ لیا وہ کبھی بھولتا نہیں، اس کے ذہن میں محفوظ رہتی ہے۔ اور یہ ہے اشعار، ان کا مطلب لکھنا ہے۔ گمراہ رہے خلق اگر تو نہ ہو رہبر، گر تو نہ کہے کہ اس کو خبر کون خدا ہے۔ صنعت و حرفت میں بھی ممتاز وہی قوم، 100 جان سے جو تیری اداؤں پہ فدا ہے۔ ان اشعار کا مطلب ہے کہ اگر علم نہ ہو تو مخلوق یعنی انسان اس سے بھی واقف نہ ہو پائے کہ ہمارا خالق کون ہے۔ جو قوم علم کو اہمیت اور قدر کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمانے میں عزت اور مرتبہ پانے میں اول رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ زمانہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آگے مصرعے مکمل کیجیے۔ مجھے شعر لکھنے میں بہت مزہ آتا ہے اس لیے میں نے مکمل کر لیے ہیں۔ ویسے میں یہ کام ہمیشہ آپ کو دیتی تھی نا فل ان دا بلینکس کا، آج آپ کی قسمت اچھی، آج ہم نے پورے کر دیے ہیں۔ یہ تیری ہی سبب ہے فلاطوں کی یہ شہرت، رتبہ یہ ارسطو کو بھی تو نے ہی دیا ہے، کس خطۂ دنیا میں نہیں تیری حکومت، شاہوں کا سر آگے تیرے ہر وقت جھکا ہے۔ ایک 3rd کلاس میں بھی ایک بہت اچھی نظم ہے، شاید آپ نے پڑھی ہو، شفیع الدین نیّر کی، اس میں بھی ان کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں آپ ضرور پڑھیے گا۔ وہ اسٹارٹ اسی طرح ہوتی ہے، علم کیا ہے تمہیں بتاتے ہیں، علم کی بات ہم سناتے ہیں، اور علم ایک لا زوال دولت ہے، علم ایک بے مثال طاقت ہے۔ آپ ضرور پڑھیں، آپ مطلب اس کے شعر کہیں سوال جواب میں کہیں اپنے مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہمیں لفظوں کے متضاد لکھنے، علم کا لکھنا ہے جہل، برا بھلا بے دین دیندار۔ اور یہ جو عملی سرگرمی ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک، پہلے ہمیں اس کو غور سے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ، اور یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو وہ کیا بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، آپ اسے غور سے سنیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا بات تھی۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون خرابہ کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ جب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کہ کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور اسی علم میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت دی ہے، علم سے نوازا ہے۔ فرشتوں کی جو وہ ہے عبادت، وہ ہر وقت اس میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور جو ان کی مطلب ڈیوٹیز ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے شرف ملا انسان کو علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے علم کی نظم دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو شوق ہے، مجھے تو نظمیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا نظموں کا سفر جو ایک اور ہم چینل شروع کرنے والے ہیں، اس میں ہم آپ کو بہت اچھی اچھی نظمیں انشاءاللہ سنائیں گے۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔